بتایا، ہمارے بزرگوں نے بھی بتایا، جیسے اپنوں نے بتایا ویسے غیروں نے بھی کہا، غیروں نے بھی بتایا۔ اللہ کے نبی سے محبت کے اظہار کا دوسرا طریقہ بتانے کی ضرورت نہیں، ہمیں نبی سے پیار ہے، بلکہ کر کے دکھانا کہ ہمیں نبی سے محبت ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، اگر محبت کی تعریف سمجھ آ جائے پھر بتانے کی ضرورت نہیں، ہمارے دل میں محبت رسول ہے۔ اہل علم نے محبت کی تعریف کی ہے، المحبت حالت لا يعبر عنها مقالا۔ اے بابا، محبت بتانے کی چیز نہیں، کر کے دکھانے کی چیز ہے۔ صحابہ کرام نے کبھی نہیں کہا ہمیں نبی سے محبت ہے، اگر کسی نے بتایا تو کسی غیر نے آ کر بتایا صحابہ کو نبی سے محبت ہے، صحابہ کو نبی سے پیار ہے۔ صلح حدیبیہ کا موقع، اللہ کے نبی حدیبیہ میں حضرت عثمان مکہ مکرمہ میں مذاکرات چل رہے، اہل مکہ سے ایک شخص چل کر نبی کی خدمت میں آیا جس کا نام عروہ بن مسعود ثقفی ہے۔ مختصر کر رہا ہوں بخاری کی لمبی روایت، اللہ کے نبی سے بات بھی کرتا ہے، اہل مکہ کو بتانے کے لیے نبی کے صحابہ کو بھی دیکھتا ہے، یہ چاہتے کہ ہیں۔ یہ عروہ بن مسعود ثقفی واپس اہل مکہ کے پاس گیا، کہتے ہیں تمہارا محمد کے بارے میں کیا خیال ہے، تم محمد کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے یہ بندہ سرداری چاہتا ہے، یہ بندہ بادشاہ بننا چاہتا ہے، یہ بندہ حکومت کرنا چاہتا ہے، اس لیے نبوت کا دعویٰ کیا تھا کہ لوگ میرے ماتحت ہو جائیں۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق عروہ نے قسم اٹھا کر کہا، عروہ نے کہا بابا، یہ جسموں پر بادشاہت کرنے والا نہیں، یہ دلوں پر حکمرانی کرنے والا بندہ، یہ بندہ صرف جسموں پر حکمرانی اور بادشاہت کرنے والا نہیں، یہ تو دلوں پر حکمرانی کرنے والا۔ عروہ نے قسم اٹھا کر کہا، عروہ نے کہا اللہ کی قسم، میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے، میں نے بڑے بڑے بادشاہ دیکھے، ان کے وزراء کو دیکھا، ان کی مجلس اور دربار کو دیکھا، جتنا نبی کے صحابہ نبی کا ادب کرتے ہیں، کسی بادشاہ کے وزراء اتنا اپنے بادشاہ کا ادب نہیں کرتے۔ عروہ نے کہا دوسرے وزراء اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، نبی کے صحابہ نبی کو سجدہ تو نہیں کرتے لیکن نبی سے محبت کرتے ہیں۔ عروہ نے جو جواب دیا اپنے لفظوں میں کہنا چاہوں گا، عروہ نے کہا جو سجدہ ہوتا ہے کبھی خوشامد میں ہوتا ہے، جو سجدہ ہوتا ہے کبھی اپنے مفاد میں ہوتا ہے، لیکن نبی اور صحابہ کا آپس کا جو معاملہ ہے یہ معاملہ محبت کا ہے، یہ معاملہ عقیدت کا ہے۔ عروہ نے آگے چل کر کہا اگر کوئی بادشاہ تھوک ڈالے، کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں، نبی کا لعاب نکلا، صحابہ نے زمین پر نہیں گرنے دیا، اپنے ہاتھوں پہ لیا، کسی نے چہرے پہ ملا، کسی نے اپنے جسم پر ملا، اللہ کے نبی نے وضو کیا، نبی کے جسم سے لگنے والے پانی کے قطرے صحابہ نے زمین پر نہیں گرنے دیے، اپنے ہاتھوں پہ لیا۔ صحابہ تو اتنا ادب کرنے والے، نبی حکم کریں، ہر صحابی کی خواہش یہ کام میں کروں، نبی نگاہ اٹھیں، نبی بات کریں، صحابہ چپ ہو جاتے ہیں، نبی نگاہ اٹھیں، صحابہ گردنیں جھکا دیتے ہیں، اور فقط جھکاتے نہیں، کسی صحابی میں اتنی ہمت اور جرت نہیں وہ چہرہ اٹھا کر نبی کے اپنے محبوب کو دیکھے، نبی بات کریں، صحابہ چپ ہو جاتے ہیں، نبی نگاہ اٹھیں، صحابہ گردنیں جھکا دیتے ہیں، اسی کو محبت رسول کہتے ہیں۔ صحابہ نے کبھی نہیں کہا میں نبی سے محبت۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی مجلس میں آتے ہیں، اونچی آواز سے بات نہیں کرتے میرے نبی کو تکلیف نہ ہو۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے، تشریف لے جانے کے بعد اگر حضرت عمر کی موجودگی میں کوئی اونچی آواز سے بات کرتا آپ اس کو آواز بھی نہیں دیتے تھے کہ میرے نبی کو تکلیف نہ ہو، پتھر مار کر بلاتے ہیں۔ صحابہ تو یہاں تک ادب کرتے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے اگر نبی کے دروازے کو کھٹکاتے، دستک دیتے تو اپنے ناخن سے کھٹکاتے کہ ہمارے نبی کو تکلیف نہ ہو۔ صحابہ کرام کے ادب کا یہ عالم ہے کہ اگر اپنے گھر کا کام کروانے لگتے، اپنے گھر کا دروازہ بنوانے لگتے، مستری کو سامان دیتے، اسے لکڑی دیتے اور کہتے جا دور ایسی جگہ پر دروازہ بنانا کہ تیرے اوزاروں کی آواز بھی ہمارے محمد کریم کے روزے تک نہیں آنی چاہیے۔ صحابہ کرام نے نبی سے محبت کی، بتایا بھی، بتانے کے بعد کر کے بھی دکھایا ہمیں نبی سے محبت ہے،
چلتے چلتے آئیے چلیے ہمارے بزرگوں نے بھی نبی سے محبت کر کے دکھایا. پوچھئے نا حضرت نانوتوی سے, حضرت جوتا تو موجود ہے, مدینہ کی پتھریلی زمین ہے, ننگے پاؤں کیوں چلتے ہو؟ فرمایا ڈرتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو حضور کا پاؤں آیا میرا اسی جگہ پر جوتا آ جائے, کل قیامت کو رب کو کیا منہ دکھاؤں گا. پوچھئے نا حضرت رشید احمد گنگوہی سے, حضرت بینئی تو چلی گئی ہے, آنکھوں میں سرما کیوں لگاتے ہو؟ فرمایا نبی کی سنت کو کسی حال میں نہیں چھوڑا جا سکتا. مولانا رشید احمد گنگوہی نے مدینہ کی کھجوروں کا ادب کر کے بتایا کہ لوگوں محبت رسول اسے کہتے ہیں. مولانا اشرف علی تھانوی اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. مولانا اشرف علی تھانوی کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت کی پوری زندگی میں کبھی ایسا کام نہیں ہوا کہ جس سے نبی کی سنت کے خلاف کام ہو. پوری زندگی نبی کی سنت کے مطابق کر کے بتائیے کہ محبت اسے کہتے ہیں. آج ہمیں بھی نبی سے محبت ہے, ہر ایک کو محبت ہے, اور یاد رکھنا یہ بتانے کی چیز نہیں, کر کے دکھانے کی چیز ہے. آج یہ عزم کیجئے کہ آج کے بعد اگر بچہ پیدا ہوگا ہم اس کے کان میں اذان دیں گے, پتہ چلے گا نبی سے محبت کرنے والے. بچہ اگر بڑا ہوگا ہم اسے دین کی تعلیم دیں گے, پتہ چلے گا نبی سے محبت کرنے والے. بچہ اگر 7 سال کا ہوگا ہم اسے مسجد میں لائیں گے, پتہ چلے گا نبی سے محبت کرنے والے. بچہ اور بچی جب بڑے ہوں گے ہم ان کا رشتہ کریں گے بنیاد شریعت کو بنا کر, پتہ چلے گا نبی سے محبت کرنے والے. بچہ اور بچی جب بڑے ہوں گے ہم اس کے حسن اخلاق کا, دینی تعلیم کا خیال کریں گے, پتہ چلے نبی سے محبت کرنے والے. کہیں ایسا تو نہ ہو ہم بینر تو لگا لیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے لیکن نبی کی غلامی میں سجدہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. بار آ کر یہ تو کہیں حضور آپ کا نام آئے گا ہم جھوم جائیں گے, آپ کا حکم آئے گا پھر گھوم جانا. یہ کوئی محبت رسول نہیں. قرآن کریم کی تلاوت محبت کا اظہار ہے, رمضان کا روزہ محبت کا اظہار ہے, دین کی تعلیم کی بنیاد پہ اپنے بچوں کو پڑھانا نبی سے محبت کا اظہار ہے, اور علماء کرام کا ادب و احترام کرنا یہ بھی محبت کا ایک سبب ہے. آج بھی ہمیں بھی نبی سے محبت ہے. آخری واقعہ عرض کرتا ہوں, اب نبی سے محبت کریں کیسے؟ آخری بات توجہ طلب, پوری توجہ. صحابہ کرام کے دروازے پہ چلیں. صحابہ کرام نے نبی سے محبت کی اور محبت کر کے دکھائی کہ لوگوں محبت اسے کہتے ہیں. وقت کی قلت کے پیش نظر صرف ایک بات